مزاجوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں روزے کے ذریعے سے۔ حدیث میں آتا ہے الصوم الجنہ، روزہ ڈھال ہے، آگ سے بچانے والی چیز ہے۔ تو اس طرح یہ اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظاتی، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی حیا کا جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر، حیا ہوتی ہے ان میں، شرم ہوتی ہے ان میں، اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں۔ اپنی نظریں جھکا کے رکھتے ہیں، آواز کو، لہجے کو مناسب رکھتے ہیں، آپس میں معاملہ کرتے ہوئے عورت اور مرد انتہائی محتاط ہوتے ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے، اس لیے کہ شیطان کا تو حملہ ہی یہ ہے، یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان تو حکم دیتا ہے فحش کا اور منکر کا۔ تو یہ بڑے سیلف کنٹرول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، قابو پا کے رکھتے ہیں اپنے اوپر، انڈلج نہیں کرتے اپنی کارنل انسٹنکٹس کو غلط چیزوں میں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والی عورتیں۔ بڑی سعادت، بہت خوش قسمتی کہ ہر دل کی دھڑکن سے اللہ کا نام لیا جائے، ہر سانس جو ہے وہ تسبیح کا کام دے اور اللہ کو یاد رکھے انسان، اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے اللہ کا کہ وہ جذب ہوتے ہوتے شعور سے تحت شعور اور لا شعور تک پہنچ جائے، کانشیسلی اتنا اللہ کو یاد کرے کہ سب کانشیس انکانشیس لیول تک اللہ کا ذکر جو ہے وہ جذب ہوتا چلا جائے۔ یہ چیز انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، انسان اپنے اوپر قابو پا کے رہتا ہے، سیلف کنٹرول اس میں رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ تم اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تم کو مجنون کہنے لگ جائیں، دیوانہ وار اللہ کو یاد کرو۔ اور مومن تو چونکہ اللہ کی محبت میں ایسا ڈوبا ہوا ہوتا ہے، بہت ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا اللہ کو یاد کرنے کے لیے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام موقع بے موقع زبان پر آ جاتا ہے، بلکہ مومن کو تو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ نہ ذکر کریں اللہ کا، ذرا لگام ڈالنی پڑتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کی طرف سے بعض دفعہ ناراضگی کا احساس ہوتا ہے نا، تو پھر انسان زبردستی کھینچتا ہے لگام اپنی کہ اچھا ٹھیک ہے چلو اس وقت کچھ اور بات کر لیتے ہیں۔ تو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں لے آئے۔ دیکھیے یہ تو نہیں فرمایا اسلام لاؤ نہ لاؤ، فرما برداری کرو نہ کرو، روزے رکھو نہ رکھو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو نہ کرو، اللہ کو یاد کرو نہ کرو، سب کو اجر ملے گا، یہ لکھا ہے۔ ہم نے تو یہ سوچ لیا، ہم نے کہا کیا دین بڑا آسان ہے، ڈونٹ بی سو ریجٹ، اللہ غفور و رحیم ہے، سب کو بخشے گا، جو مرضی کرو، لیو اینڈ لیٹ لیو۔ یہ تو نہیں کہا، مخصوص کر دیا ہے، انہی کو اللہ بخشے گا، ان کے لیے تیار کیا ہے اللہ نے بڑا اجر۔ اب تھوڑا سا بات کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے، پہلے ذرا سی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ آیت پڑھتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ مفسرین میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد اور اکرمہ رحم اللہ علیہ، ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے لیے زینب کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ زید کون تھے؟ آپ کے منہ بولے بیٹے،
جن کو کہ بعد میں زید بن حارثہ کہہ کر پکارا جانے لگ گیا، آپ کے آزاد کردہ غلام۔ زینب آپ کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ آپ نے چاہا کہ میں زید کا نکاح زینب سے کر دوں، تو زینب کے گھر والوں کو، زینب کے ولی جو تھے، ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ زینب کا نکاح زید سے کر دیجئے۔ زینب اور ان کے رشتہ داروں نے نامنظور کر دیا، ناپسند کیا۔ روایات میں آتا ہے زینب رضی اللہ عنہا نے کہا انا خیر منہ نسبا، میں زید سے نسب کے طور پہ اعلیٰ ہوں، یعنی میرا خاندان اعلیٰ ہے۔ زید آزاد کردہ غلام تھے، اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، اور یہ قریش کا اعلیٰ ترین خاندان تھا۔ ان کے خاندان والوں کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی زاد بہن کے لیے اپنے آزاد کردہ غلام کا رشتہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑا ایک پروگریسو قدم تھا۔ سوشل ڈویژن، نسلی امتیاز اور خاندانی امتیاز کی خلیج کو آپ نے پاٹنا چاہا، اس ڈسکرمنیشن کو آپ نے ختم کرنا چاہا۔ لیکن جیسا کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں اٹ واز اے بٹ اہیڈ آف اٹس ٹائم، ابھی لوگوں کے ذہن اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن دیکھیں آپ نے کتنے دور کی سوچی، آپ نے چاہا کہ اس طرح یہ خلیج پاٹ دی جائے، یہ بیریئر جو ہے اس کو کراس کر دیا جائے اور تقوی کو معیار بنایا جائے۔ تقوی جس میں ہے وہ سب سے اچھا ہے، خاندان سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس موقع پر جب کہ زینب کے گھر والوں نے انکار کیا تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا تب تم نے کیوں انکار کیا؟ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، ان کو سنتے ہی زینب اور ان کے گھر والے راضی ہو گئے۔ اب اگر تھوڑا سا یہاں رک کر ہم بات کریں شادی بیاہ کے رشتے پر، تو جو اسلام کا عام مزاج ہے جنرلی، ایکسیپشنز کی، استثناءات کی ہم بات نہیں کر رہے، جنرلی اسلام چاہتا ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے کفو کا خیال رکھا جائے۔ کفو سمجھتے ہیں؟ ایکوالٹی، برابری کا، یعنی بہت امیر ہیں تو وہ بہت امیروں میں کریں، مڈل کلاس ہے مڈل کلاس میں کریں، غریب ہیں وہ غریبوں میں کریں۔ وجہ کیا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ آسان ہوتا ہے اس کے اندر، ورنہ ہم کہتے ہیں نا مخمل میں ٹاٹ کا پیوند، کہ اگر بہت ہی بلند گھرانے کے لوگ ایک بہت غریب گھرانے کی لڑکی لے آئیں تو اس لڑکی کو ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہو، اور بہت بلند گھرانے کی لڑکی ایک بہت غریب گھرانے میں چلی جائے تو مشکل ہو۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے جن کو پیسہ دیا ہوتا ہے بہت سی چیزوں کو تو فار گرانٹیڈ ہی سمجھتے ہیں۔ وہ شاپنگ کرنے میں مثال کے طور پہ کوئی پیسے والا ہے، اب اس کے لیے کوئی فراسٹیز کھانا بڑی بات ہے، ناشتے میں گئے جا کے کیلوگ کا ڈبہ لے آئے، سوسیجز لے کر آ گئے، ڈبہ لے آئے چپس کا، سنیکس کے طور پہ، ڈرائی فروٹ ایسی گھر کے اندر لوگوں کے آ جاتا ہے، یعنی کوئی خاص کوئی ایشو نہیں ہوتا نا ان چیزوں کا۔ اب اگر کوئی کم پیسے والا ہے کہ دال روٹی پہ گزارا ہو رہا ہے، اب وہاں جا کر وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے تو فراسٹڈ فلیکس کھانے، تو کہیں گے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یا وہ کہیں گے ڈرائی فروٹ نہیں آیا، کہیں گے بی بی ہوش میں ہو، 1200 روپے کلو ہے، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایڈجسٹمنٹ کرنے میں بہت زیادہ دقت پیش آتی ہے۔ وہ لڑکی کے لیے معمولی چیزیں ہوتی ہیں، جس گھر میں گئی ہوتی ان کے لیے بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ کفو کے اندر شادی کی جائے، یعنی کہ ہم مرتبہ لوگوں کے اندر جائیں، نہ اپنے اسٹیٹس سے بہت اونچوں میں جائیں، نہ اپنے اسٹیٹس سے بہت نیچے میں جائیں۔ لیکن بعض ایسی صورتحال ہوتی ہیں کہ جہاں یہ رول ٹوٹ بھی جاتا ہے، تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے شادی کی کامیابی کا۔ اپنے ہم مرتبہ لوگوں میں شادیاں ہوتی ہیں تو بھی ناکام ہوتی ہیں، اور یہ طبقاتی نسلی امتیاز ختم کر کے بھی شادیاں کی جاتی ہیں تو بھی بہت کامیاب ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بہت سے نکاح اس طبقاتی تقسیم کے باوجود کامیاب رہے، کہ بہت کم گھرانے کی لڑکی اعلیٰ گھرانے میں یا اعلیٰ گھرانے کی لڑکی کم گھرانے میں گئی تب بھی خوش رہے، کامیاب رہے۔ تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں، لیکن بہرحال
ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے ان چیزوں کا خیال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ غرور میں یا تکبر میں چیز نہ آئے گی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب نکاح ہو گیا، زید کا زینب سے نکاح ہو گیا۔ زید اپنی جگہ بہترین انسان، زینب رضی اللہ عنہا اپنی جگہ بہترین انسان، لیکن آپس میں نہ بنی۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں بہت اچھے ہوں پھر بھی طلاق ہو جائے؟ ہم تو نہیں مانتے۔ ہم کسی کی طلاق کا سنتے ہیں جب تک ہم کسی ایک کا عیب نہ نکلوا لیں کھود کھود کر، ہمیں چین نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں اچھا طلاق ہو گئی، کس کا قصور تھا؟ کہیں گے لڑکی خراب تھی، لڑکی والے کہیں گے لڑکا خراب تھا۔ ایک الزام تراشیاں اور بیڈ بلڈ اور ایک مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کی طلاق کا سنیں خاموش ہو جائیں، اللہ سے پناہ مانگیں، کھوج کرید میں مت لگیں، تجسس مت کریں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ دونوں بہت اچھے ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن بس آپس میں ہم کہتے ہیں نا کیمسٹری نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتے۔ آج کل جو کہتے ہیں کلک نہیں کرتے، بس وہ کلک نہیں ہوتے سم ہاؤ آپس میں۔ دونوں ہی اچھے، اپنی الگ الگ جگہ دیکھا جائے دونوں بڑے اچھے، خود نہیں بنتی تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ یہی ہوا زید کے ساتھ اور زینب کے ساتھ، دونوں بہت اچھے تھے لیکن آپس میں نہ بنی، میاں بیوی کے رشتے میں نہ جڑ سکے۔ زید جو تھے بہت حساس تھے، سینسیٹیو تھے، بہت خوددار تھے، منکسر المزاج تھے، عاجزی تھی ان کے مزاج کے اندر، اپنے غلامی کے دور کو بھولے نہیں تھے، لیکن غلاموں کی ذہنیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی تھی، ان کا فریم آف مائنڈ ہی مختلف ہوتا تھا۔ ہم اس کو آج سوچ نہیں سکتے وہ کیا ہوتا تھا، زر خرید کیسے ہوتے تھے۔ تو اتنے عرصے غلام رہے تھے تو وہ چیز ان کے اندر سرائیت کر گئی تھی، پرمیٹ کر گئی تھی۔ بہت ڈوسائل، کہنا ماننا، دب کر جھک کر رہنا، حساس، خوددار تھے۔ اس کے مقابلے میں سیدہ زینب بہت اعلیٰ خاندان کی تھیں، اور جو بہت اعلیٰ خاندان کی خواتین ہوتی ہیں ان میں ایک خاص تمکنت آ جاتی ہے، خاص شان آ جاتی ہے۔ کو منہ سے نہ بھی کہیں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز، بول چال کے انداز سے چھلک رہی ہوتی ہے ان کی یہ بات کہ یہ بہت اونچے خاندان کی ہیں۔ ایک آ جاتا ہے نا روب قسم کا لوگوں کے اندر جو بہت اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہیں، ان کو خاص تمیز تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی جاپان کی پرنسس آ کر یہاں بیٹھ جائیں تو ہم جیسی تو نہیں لگیں گی، وہ تو ڈیفرنٹ ہی لگیں گی نا۔ ان کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے، ایسے پروٹوکول ان کو سکھائی جاتی ہے کہ انداز ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کا۔ یہ حضرت زینب تھیں، بہت اعلیٰ خاندان کی تھیں اور خوبصورت بھی بہت تھیں۔ تو اب سوچیں، اب تو دو چیزیں مل گئیں، حسن کا بھی اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور اعلیٰ خاندان کا بھی اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو ان کے مزاج میں خاص شان تھی اور تھوڑی سی تیزی بھی تھی۔ حضرت زید شوہر والے حقوق مانگتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ روایات میں آتا ہے وہ کہتے تھے کہ میں تو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ تو کبھی کہہ نہیں سکتے ہوں گے کہ میری قمیض کدھر گئی، جوتا نہیں پالش کیا، کھانا کہاں ہے، کہاں گئی تھیں تم، کیوں نہیں پہنچی گھر اب تک۔ جیسے شوہر ہے نا، گھر آتی کدھر ہے بیوی، فوراً فون کیا، ویئر آر یو۔ تو ان کی تو مجال نہیں تھی کہ وہ اس طرح کوئی بات کر سکتے۔ وہ تو کہتے تھے میں تو آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں ان کی طرف۔ تب ہوا یہ کہ تلخیاں بڑھتی چلی گئیں، فاصلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن دیکھیں، اب اپنے معاشرے میں لے کر ہیں۔ ایک ہے کہ خاندان جو کرنا نہیں چاہ رہا، کسی کہنے پر، اور کس کے کہنے پر، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا۔ خود بخود ہی خیال ہوگا کہ بڑا مبارک ہوگا یہ نکاح، بہت ہی اچھا ہوگا یہ نکاح، بڑا ہی آپس میں دونوں خوش رہیں گے، یہی ہوگا۔ ابھی کچھ بھی نہ ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ دنیا کے معاملات مختلف ہیں۔ ضروری نہیں کہ رسول کی فرما برداری کر کے دنیا بہت اچھی بن جائے۔ ہم اس چیز کو جدا ہی نہیں کر سکتے اپنے ذہنوں سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہے تو ہر چیز دنیا کی بہت اچھی ہوگی۔ شادیوں کے ضمن ہی میں بات اگر ہم کریں، ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے عین سنت کے حساب سے شادی کی ہے نا، اب بہت ہی بابرکت ہوگا یہ جوڑا، بہت ہی خوش رہیں گے۔ اور سنت کے حساب سے شادی کی، کوئی خرافات اس میں نہ کی، غیر اسلامی رسمیں نہ کی، اور آپس میں نہ بنی، طلاق ہو گئی، کہیں گے لو کیا فائدہ ہوا، وہ تو فلاں کو دیکھو، انہوں نے تو ساری رسمیں بھی کی اور اتنا ناچے بھی، ان کے گھر میں تو بہت خوش رہ رہے ہیں وہ کپل، اور ہم نے تو سب کچھ سنت سے کیا تو ہمارے تو بچے کی طلاق ہو گئی۔
تو کیا فائدہ ہوا سنت سے شادی کرنے کا؟ تو ہر چیز کا فائدہ دنیا میں تھوڑی ملتا ہے اطاعت کا. اطاعت اس لیے تھوڑی کرنی ہے کہ دنیا کما لی جائے اسے. اطاعت اس لیے کرنی ہے کہ ہم جنت کما لیں، اللہ کو راضی کر لیں. یہاں اطاعت کی حضرت زینب نے اور ان کے گھر والوں نے. دنیاوی طور پہ انجام اس شادی کا اچھا نہیں ہوا، کوئی بات نہیں. اب لیکن جو پوزیشن تھی اللہ کے رسول کی، آپ نے خود کہہ کر نکاح کروایا تھا، اور آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ طلاق ہو. آپ کو زید بھی بہت اچھے لگتے تھے، اور آپ زینب بھی آپ کی رشتہ دار خاتون تھیں. تو آپ دونوں کو سمجھاتے رہتے تھے کہ صبر کرو. خاص طور پہ جب زید نے آ کر آپ سے کہا کہ دیکھیں اب حالات ناقابل برداشت ہوتے چلے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں زینب کو طلاق دے دوں، آپ منع کرتے تھے. آپ کہتے تھے یہ کام نہ کرو. اسی کا آگے ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَإِذْ تَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا. ذکر ہے زید کا. اللہ کا یہ احسان کہ کہاں سے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پہنچا دیا. اور یہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے زید بن حارثہ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا. جنگ موتا میں زید شہید ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان کہ آپ نے زید کو آزاد کیا. مختلف جنگوں میں زید سپہ سالار ہوا کرتے تھے. مدینے میں ان کو بعض دفعہ نائب بھی بنایا گیا، یعنی کہ اپنی جگہ ان کو رکھ کر پھر آپ باہر نکلے مدینے سے. تو بہت آپ نے محبت کی حضرت زید سے، بہت ٹرسٹ کیا. اسامہ بن زید جو کہ حضرت زید کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، ان کو حب نبی کہا جاتا تھا. یہ محبت ہے نبی کی. کوئی کام کسی کو کروانا ہوتا تھا، عام طور پہ صحابہ کہتے ہوئے ڈر رہے ہوتے تھے، اسامہ کے ذریعے کہلوا دیتے تھے کہ اسامہ کہیں گے تو اللہ کے رسول مان لیں گے. اتنی آپ کو محبت تھی. جیسے حسن حسین سے آپ محبت کرتے تھے، ایسے آپ اسامہ سے محبت کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہم. تو یہ آپ نے انعام کیا، یہ آپ نے احسان کیا تھا زید پر. تو کیا کہہ رہے تھے آپ زید سے؟ امسک علیک زوجک واتق اللہ. اپنی بیوی کو مت چھوڑ اور اللہ سے ڈر. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے. زید طلاق دینے پر اصرار کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے تھے کہ طلاق مت دو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. اس وقت آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. دل میں کیا چھپایا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دو آراء ہیں اس کے بارے میں. ایک رائے یہ ہے کہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر زید نے زینب کو طلاق دی تو اب آپ کو نکاح کرنا ہوگا. اور آپ کو یہ خیال تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا منافقین اور کافروں کی طرف سے، اس لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سگی بہو کی طرح محرمات ابدیہ میں شمار کی جاتی تھی. لوگ کہیں گے لو انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح پڑھا لیا. بہو سے نکاح کرنا ان کے نزدیک ایسی بات تھی جیسے کوئی بیٹی سے نکاح کر لے، نعوذ باللہ. اتنا انہوں نے اس کو محترم بنا دیا تھا اپنی طرف سے بڑھا بڑھا کر. تب آپ کو یہ خیال تھا کہ لوگ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، تو فرمایا کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں لوگوں سے، بس آپ اللہ سے ڈریے. ایک یہ لوگوں نے رائے دی ہے کہ آپ نے دل میں یہ بات رکھی ہوئی تھی. دوسرے آپ کے دل میں یہ بات تھی، جو دلی آرزو آپ کی یہ تھی کہ طلاق نہ ہو، اور طلاق اگر ہوگی تو اس صورت میں زینب کو مزید صدمہ پہنچے گا. پہلے تو وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھیں، آپ کے کہنے سے تو مانی تھیں، اب شادی بھی نہیں نبھ رہی تو ان کو صدمہ پہنچے گا. اور اس کی تلافی کمپنسیشن اس کی صورت صرف یہ ہو سکتی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں. اس لیے کہ آپ تو جانتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی محرم ہوتی ہی نہیں، اس لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے. لیکن پھر وہی ڈر تھا کہ منافق ہنگامہ کریں گے. اور اتنی ڈیپ روٹڈ، اتنی گہری رسم یہ تھی کہ کسی اور صحابی کے ذریعے سے اس کو ختم بھی نہیں کروایا جا سکتا تھا.
اور اس رسم کو ختم کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں تھا، آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ کے ہاتھوں دین کے ہر شعبے کی تکمیل ہونی تھی۔ تو لہٰذا یہاں فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ارادہ ہے، یعنی آپ نے جو سوچا ہے کہ میں خود زینب سے نکاح کروں، تو لوگوں کے خوف سے اس کو ترک مت کیجیے۔ لوگوں کی نظر میں کوئی بات کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی نظر میں درست ہے تو پھر باتیں بنانے والوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ معاملہ یہ تو بڑا ہی اصلاح طلب معاملہ تھا۔ انبیاء پر خصوصی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے رب کے سوا ہر مصلحت، ہر خوف سے وہ بے پرواہ ہو جائیں۔ اب بعض لوگوں نے عجیب طوفان اٹھایا ہے اس واقعے پر۔ نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ جو چیز آپ نے دل میں چھپائی ہوئی تھی وہ زینب کی محبت تھی، اور اس کا پورا قصہ بنا لیا۔ ایک دفعہ آپ گئے ملنے زید سے، زید گھر پہ نہ تھے، پردہ اڑا، زینب تھیں، بال کھلے ہوئے تھے، آپ نے دیکھ لیا اور بس۔ ابھی اتنی بے وقوفی کی بات ہے، دیکھا جائے اگر تو خود بات سمجھ میں آتی ہے کہ زینب تو آپ کی پھوپھیزاد بہن تھیں، آپ کے سامنے پلی بڑی تھیں، کوئی نئی نویلی خاتون تو نہیں تھیں کہ کہیں سے آ گئی تھیں۔ آپ تو اٹھتے بیٹھتے ان کو دیکھا کرتے تھے، ابھی تو حجاب کے احکامات نازل نہ ہوئے تھے۔ اگر آپ کو اتنی ہی وہ محبوب تھیں، اتنی ہی آپ کو اچھی لگتی تھیں، تو کیا پابندی تھی آپ پہ کہ آپ ان سے نکاح نہ کر سکتے؟ آپ خود نکاح کر لیتے، نو پرابلم، کوئی ایشو نہیں تھا۔ لیکن آپ نے خود نکاح نہ کیا، آپ نے بلکہ ایک بہن کی طرح سمجھا اور ان کا نکاح آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے سے کر دیا۔ تو یہ بالکل ایک گھڑی ہوئی کہانی ہے، نہ سر ہے نہ پیر، نہ عقل مانتی ہے اور نہ فطرت مانتی ہے اس کو کہ نعوذ باللہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا۔ پتہ نہیں کدھر کدھر سے یہ جوڑ لیتے ہیں چیزیں اور لا کے تفسیروں میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو کہیں اگر آپ یہ تفسیر پڑھیں کہ آپ نے اپنے دل میں زینب کی محبت چھپائی ہوئی تھی، تو انتہائی یہ بچکانہ قسم کی اور نامعقول تفسیر ہے۔ اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ وطرا کا مطلب ہوتا ہے ضرورت یا حاجت، قضا اوطارہ کا مطلب ہے ضرورت نہ رہی، مراد ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، زید نے۔ قرآن میں جو نام آئے ہیں وہ صرف انبیاء کے نام آئے ہیں۔ آپ کہیں لو فرعون بھی تو آتا ہے، تو فرعون آپ کو پتہ ہے نا کہ نام نہیں، ٹائٹل ہے۔ نام صرف انبیاء کے آئے ہیں قرآن کے اندر، کسی صحابی کا، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی نام نہیں آیا۔ ہاں ذکر آیا ہے ان کا، نام نہیں آیا۔ بس ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے اور وہ ہیں زید۔ تا قیام قیامت ان کا نام قرآن میں پڑھا جاتا رہے گا، اتنا بڑا آنر ہے جو ان کو دیا گیا۔ واللہ عالم کیا اس کی حکمت ہے۔ یہ ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے نام سے انہوں نے محمد ہٹا دیا تھا، زید بن محمد کہلاتے تھے، پھر زید بن حارثہ اپنا نام رکھ لیا انہوں نے، زید بن حارثہ کہلانے لگ گئے، تو اللہ نے اس کا بدل اس طرح دیا کہ قرآن میں ان کا نام لے کر ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، فرمایا ہے نا زوجنا، کہا ہم نے نکاح کر دیا اس کا آپ سے۔ اس طرح زینب رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ باقی ازواج کے سامنے اس بات کا وہ تذکرہ کیا کرتی تھیں کہ تمہارے والدین نے تمہارا نکاح کیا، میرا نکاح تو خود اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا۔ ایک مزاج میں تمکنت تھی نا، تو یہ موقع کیوں چھوڑتی وہ ہاتھ سے؟ تو انہوں نے فوراً ذکر کیا اور کئی دفعہ یہ کہتی تھیں کہ تمہارے والدین نے کیا، میرا تو اللہ نے کیا ہے آسمان پر۔ تو اب دیکھیں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی، معمولی تو نہیں ہوں گی،
جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان کا. لیکن معمولی نہ ہوں اور غیر معمولی ہوں اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ عورت نہیں تھی. جو عورت کی فطرت ہے وہ اپنی جگہ. عورت اپنی فطرت پر رہتے ہوئے بھی آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے. کوئی چیز نہیں روکتی اس کو اگر اپنے اندر تقوی اور للہیت پیدا کر لے. زوج نہ کہا کی جو بات آئی ہے، بعض مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا نکاح نہیں ہوا، یہ دنیا والی فارمیلٹیز ہوئی ہی نہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح تو اللہ نے کرایا، آسمان پر ہوا، لیکن دنیا میں باقاعدہ لکھت پڑھت جس کو ہم کہیں فارمیلٹیز کہ مہر طے ہوا، قواعد شرائط کے مطابق نکاح ہوا. آگے فرمایا آیت 38-39 ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ دیکھیں انبیاء کے معاملے میں اللہ کی سنت رہی ہے کہ مشکل ترین امتحانات ان سے لیے گئے. زید سے نکاح پہلے ہونا، پھر طلاق ہونا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب کا نکاح ہونا، سب اللہ کے ہاں پلانڈ تھا. اللہ نے اس کو پہلے ہی طے کیا ہوا تھا. زینب سے نکاح پر 2 اعتراض اٹھے. ایک تو یہ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیسے کیا، یہ تو غیر ضروری اعتراض تھا. ہاں، شرعی لحاظ سے ایک اعتراض میں کچھ وزن محسوس ہو رہا تھا، اور وہ یہ کہ اسلام تو 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے، تو زینب تو 5ویں بیوی بن کر آ رہی ہیں، تو پھر آپ نے 5ویں بیوی کیسے کی؟ اس کا جواب تو آگے آئے گا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ احزاب ہی میں اس کا جواب آ جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی اجازت تھی تعدد ازواج کی. آپ 4 سے زیادہ بیویاں کر سکتے تھے. یعنی جس رب نے عام مسلمانوں کو 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، اسی رب نے اپنے نبی کو 4 سے زیادہ کی اجازت دے دی. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کنسیشنز دیے ہی جاتے ہیں آخر لوگوں کو جو کہ خاص کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو آگے ہم بات کریں گے. فی الحال یہاں پر پچھلے انبیاء کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو پچھلے انبیاء گزرے انہوں نے بھی متعدد نکاح کیے. اور کثرت ازواج کی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، گھریلو معاملات، نجی معاملات کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا سکے، اور امت کی تعلیم کا ذریعہ بنے ازواج. اکثر ازواج نے لمبی عمر پائی، طویل عمر پائی. خود عائشہ رضی اللہ عنہا نے 48 سال 48 ایئرس بیوگی کی حالت میں گزارے، اور وہ لوگوں کو دین پڑھاتی رہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اتنے انہوں نے فتوے دیے ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے تو باقاعدہ کتاب بن جائے، اتنا علم جو کہ ان سے پھیلا. آیت 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس اعتراض کا جواب ہے کہ رسول ہونے کے باوجود اپنی بہو سے نکاح کیسے کر لیا؟ تو بتایا جب سگا بیٹا نہیں ہے تو بہو کہاں سے آئی؟ جو آپ کے بیٹے تھے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، رجال کی عمر کو پہنچے نہیں تھے، مرد تو بنے نہیں تھے. ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے جو بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، اول تو اس آیت کے نزول تک وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور وہ بھی بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. تو فرمایا کہ یہ تو کسی مرد کے باپ ہی نہیں.
دوسرا اعتراض یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح جائز اگر ہو بھی گیا، اللہ نے نکاح جائز کر بھی دیا ہے، تو کیا ضروری تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکاح کرتے؟ فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر عملاً وہ یہ کام نہ کرتے تو بعد کے آنے والے کراہیت محسوس کرتے رہتے، اور آپ نے یہ کام کیا تو ہمیں کتنی کراہیت ہے آج۔ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی نکاح اگر مرد کر لے، اول تو دوسری شادی کو ہم برداشت ہی نہیں کرتے، کہاں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے۔ آج طوفان اٹھاتے ہیں، اگر خود آپ نے یہ کام نہ کیا ہوتا اللہ جانے پھر تو یہ حرمت کبھی ٹوٹتی یا نہ ٹوٹتی۔ تو فرمایا کہ یہ بات کے لیے تو کام چھوڑا جا ہی نہیں سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول تو دور کی بات، کوئی نبی بھی آنے والا نہ تھا، تو آپ کو تو پھر یہ کام کرنا ہی کرنا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔